اپنے ہمسایوں کا خیال کیا کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آج اس حدیث پہ جا کے عمل کریں۔ اپنے 2-3 پڑوسیوں کے گھر سالن، جنہوں نے مٹن کا سالن بنایا، دیسی مرغے کا بنایا، مچھلی کا بنایا ہے، اس حدیث پہ کریں عمل، ہمسایوں کے حقوق ادا کریں۔ کہ آج ہم محمدی مسجد سے یہ سن کر آئے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہمسایوں کے حقوق میں یہ بات شامل ہے، تو ہم نے آپ کے گھر میں اس لیے بھیجا، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہم سے شاید اچھا ہی کھاتے ہوں، لیکن ہم نے حدیث پہ عمل کیا ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام، لائق تکریم بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، معززات، مستورات، ماؤں اور بہنوں، معاشرے میں اللہ رب العالمین نے ہر شخص کے تعلقات، اس کے معاشرتی مراسم، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات، اس کا سلسلہ بنایا ہے۔ ان تعلقات میں کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے خونی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ آپ کے ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ آپ کے روزانہ مختلف اوقات میں ملنے والے، جن کے ساتھ علیق سلیق ہو جاتی ہے، وہ بھی ہو سکتے ہیں، گلی محلے میں ملنے والے افراد بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ مختلف لوگ ہیں۔ ہماری شریعت نے ہمیں معاشرتی تعلقات، معاشرتی مراسم اور اس حوالے سے ان سے اچھے تعلقات رکھنا، یہ میرے عزیز بھائیوں اس کی خصوصی تلقین کی ہے۔ آپ نے گزشتہ جمعوں میں رشتہ داروں کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد والدین کے حوالے سے، ماں اور باپ کے حوالے سے تعلقات اور ان سے حسن سلوک، اس حوالے سے گفتگو سنی۔ آج معاشرتی حقوق کا اگلا ہمارا موضوع ہے ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے۔ ہمسایوں کو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جار کے لفظ سے تعبیر کی ہے۔ جار کہتے ہیں پڑوسی کو۔ ہماری زبان میں، اردو زبان میں ہم پڑوسی، ہمسایہ یہ کہتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے
مفردات القرآن میں جار کی تعریف کی ہے اور فرماتے ہیں الجار من یقرب مسکنہ منک، جس کی رہائش آپ کے قریب ہو وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ وَهُوَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُتَضَائِفَةِ فَإِنَّ الْجَارَ لَا يَكُونُ جَارًا لِغَيْرِهِ، یہ جو پڑوسی ہے یہ کسی اور کا نہیں ہوتا، یہ آپ ہی کا اسی طرح کا پڑوسی ہوتا ہے کالصدیق، جس طرح کہ ایک دوست ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے اس جار کی، اس پڑوسی کی مزید تعریف یوں کرتے ہیں الجار الذی یجاورک بیتا بیتا والجار الشریک فی العقار مقاسما کان او غیر مقاسم، جو آپ کے ساتھ مختلف معاملات میں شریک کار ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ الجار الحلیف، جار آپ کا حلیف ہوتا ہے، ساجی ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے۔ الجار الناصر، آپ کا پڑوسی الناصر مددگار ہوتا ہے۔ والجار الزوج، جار اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو کپل ہوتا ہے، خامند کے لیے بیوی، بیوی کے لیے خامند، وہ بھی سب سے قریب ترین اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اسی سے ہی لفظ زوجہ جو ہے وہ اسی سے ہی آگے تعبیر کیا گیا ہے، جس میں خامند کے ساتھ اس کی بیوی سب سے قریب ترین تعلق میں، مراسم میں وہ ہوتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر ان کے ساتھ، جار اور پڑوسی کے ساتھ سلوک کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، کس کو احسان کہا گیا ہے؟ الاحسان الیہ بحسب الطاقہ، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، استطاعت ہے، حیثیت ہے، جتنی آپ کی لیاقت ہے، اس کے مطابق آپ احسان کریں۔ کالہدیتی، تحفہ دینے کے ساتھ، والسلامی، سلام لینے کے ساتھ، وطلاقۃ الوجہ عند لقائہ، اور جب ملیں تو خندہ پیشانی سے ملیں۔ میں نے 2 جمعے پہلے بھی اس ضمن میں ایک چلتے چلتے بات کی تھی کہ ہمیں ملنا بھی چاہیے تو چہرے پہ مسکراہٹ لا کر، ٹھیک ہے؟ تو بطلاقۃ الوجہ عند لقائہ، ملاقات کے وقت چہرے پہ بشاشت، مسکراہٹ لاتے ہوئے ملیں، یہ سبق آج لے کر جائیے۔ وتعقد حالہ وتفقد حالہ، اس کا حال احوال دریافت کرنا کہ آپ کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے، آپ کی صحت ٹھیک ہے۔ آپ کو ظاہری لحاظ سے بندہ کوئی کمزور یا صحت اس کی کمزور لگ رہی ہے، یہ جار کا حق ہے کہ آپ اس کو اس کا حال پوچھیں۔ پھر اس کے بعد وَمُعَاوَنَتِهِ فِي مَحْتَاجَ إِلَيْهِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو جار کے لیے، پڑوسی کے لیے حق بنتا ہے اس کی ضرورت میں اس کے کام بھی آئے۔ وَكَفِّ أَسْبَابِ الْأَذَىٰ عَنْهُ، اور اس سے جو تکلیف دہ چیزیں ہیں وہ اس سے دور کرے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز بھائیوں، یہ کام بھی کرنا ہے علی اختلاف انواعہ حسیۃً کانت او معنویۃً۔ یہ ساری جو آپ نے ابھی باتیں سنی ہیں، یہ بسا اوقات ظاہری بھی ہوتی ہیں اور بسا اوقات آپ خفیہ طور پہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ کسی کی عزت کا تحفظ اس کے پیچھے کریں اور کسی کی غیبی طور پر معاونت کر دیں۔ آپ سمجھتے ہیں ظاہری طور پہ میں اس کے سامنے آیا تو اس کی سیلف رسپیکٹ، عزت نفس پہ حرف آئے گا، آپ خفیہ طور پہ کسی کے ذریعے بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں، ہدیہ دے سکتے ہیں، اس کی معاونت کر سکتے ہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو فتح الباری میں صحیح بخاری کی شرح ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ اس کو درج کیا ہے۔ اور پھر مزید فتح الباری میں ہی علامہ ابن حجر عسقلانی 10ویں جلد ہے، 456 نمبر صفحہ ہے، آگے فرماتے ہیں وَاسْمُ الْجَارِ يَشْمَلُ الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ، جب یہ پڑوسی کا لفظ آتا ہے تو اس میں مسلمان بھی شامل ہے، اس میں کافر بھی شامل ہے۔ وَالْعَابِدْ، عبادت کرنے والا بھی شامل ہے۔ وَالْفَاسِقْ، گناہگار
نافرمان بھی شامل ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ والصدیق والعدو، آپ کا دوست بھی شامل ہے، آپ کا دشمن بھی شامل ہے۔ والغریب، غریب یعنی جو اجنبی آدمی ہے وہ بھی شامل ہے۔ والبلدی، اور جو آپ کا وہاں کا ریزیڈنٹ ہے، رہائشی ہے، کالونی والا ہے، محلے والا ہے، وہ بھی شامل ہے۔ والنافع والضار، ظاہری لحاظ سے آپ کو نفع پہنچ رہا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، ظاہری لحاظ سے نقصان کا باعث بن رہا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ اور پھر اس کے بعد والقریب والاجنبی والاقرب دارا والابعد، آپ کے سامنے وہ اجنبی آدمی ہے، آپ کے سامنے قریبی آدمی ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اور وہ شخص اس کا گھر آپ کے ساتھ ہے، یہ تھوڑا سا دور ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ آگے میں آپ کو حضرت عائشہ کی حدیث سے بتاتا ہوں پڑوسی کہاں تک شامل ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فَأَعْلَاهَا مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ الصِّفَاتُ الْأَوَّلُ كُلُّهَا، اور اس میں سب سے بہترین بات اور اعلیٰ ترین صفات کا مالک وہ ہے جس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں جو آپ نے اس سے پہلے والی بات میں سنی ہے کہ آپ اس کو ہدیہ بھی دیں، سلام بھی کریں، خوشکن چہرے کے ساتھ بھی ملیں، چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے ملیں، حال احوال بھی دریافت کریں، اس کی معاونت بھی کریں۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں، اگر آپ یہ پوری کر رہے ہیں سمجھیں آپ پڑوسی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ یہ باتیں سنیے گا، اور سن کر ہم میں سے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکتا ہے ان کے مطابق اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں۔ آگے سنیے، حد الجوار، ان پڑوسیوں کی حد کہاں تک ہوتی؟ یہ ذہن میں سوال آتا ہے، یہ بھی پڑوسی ہے وہ بھی پڑوسی ہے، تو ان کی حد کہاں تک ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس کی حد علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں، جو لوگوں نے بخاری پڑھی ہے یا صحیح بخاری پڑھاتے ہیں الحمدللہ، تو بخوبی انہوں نے اس شرح کو پڑھا ہوتا ہے، تو اس میں یہ تفصیلی طور پہ بات موجود ہے کہ پڑوسی کس کس کو کہا جا سکتا ہے، کس پہ اطلاق ہوتا ہے۔ من سمع النداء فهو جار، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من سمع النداء، جو اذان کی آواز سنتا ہے، آپ کو بھی وہی آواز آتی ہے اس کو بھی وہی آتی ہے، فهو جار، وہ پڑوسی ہے۔ اور پھر اس کے بعد من صلی معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار، جو صبح فجر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھتا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو آگے فرماتے ہیں وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں حد الجواری 40 دارا من کل جانب، پڑوسی کی حد یہ ہے جہاں پہ آپ کا گھر ہے آپ کے دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی 40 گھروں تک پڑوسی کا اطلاق ہوتا ہے۔ سید عائشہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کی شرح فتح الباری، اس میں سے آپ کو یہ بات سنائی۔ میرے عزیز بھائیو، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد میں جو ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے یہی قول نقل کیا ہے، اور یہی بات حضرت عائشہ والی کہ ہر طرف سے 40 گھر وہ پڑوسی ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کو مزید محبت کا دائرہ وسیع کیجئے، آئیے جو مسجد میں آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے سمجھیں آپ کا پڑوسی ہے، جس تک اذان کی آواز پہنچتی پڑوسی ہے، اس کو ہمسایوں والے حقوق اس کے ادا کیجئے۔ میرے عزیز بھائیوں، سورہ نساء کی 36 نمبر آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن
إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، والدین سے نیکی کرو۔ اب قریبی رشتہ دار اور پڑوسی، تین قسمیں۔ پہلا پڑوسی وہ ہے جس کا آپ کے ساتھ گھر ہے، آپ کا رشتہ دار بھی۔ آپ میں سے کئی ساتھی دوست بیٹھے ہیں کہتے یہ میرا عزیز ہے، میرا قبیلہ ہے، میری برادری ہے، ہمارا چاچا لگتا ہے، ہمارا ماموں لگتا ہے، ہمارا بھتیجا لگتا ہے۔ دو رشتے ہو گئے، ایک پڑوسی کا رشتہ ہو گیا، ایک رشتہ داری کا ہو گیا۔ دوسرا درجہ قرآن کی اس آیت میں 36 نمبر آیت میں فرمایا والجار الجنب، آپ کا جو پہلو کا پڑوسی، آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، آپ کی برادری کا نہیں ہے، لیکن باقی صفات اطلاق ہو رہی ہیں جو ابھی آپ نے سنی ہے علامہ ابن حجر عسقلانی سے فتح الباری کی، وہ ساری شرائط پوری ہو رہی ہیں، لیکن آپ کا رشتہ دار نہیں، حق اس کو بھی ادا کرنا۔ نمبر 3 والصاحب بالجنب، جو آپ کا پہلو کا ساتھی ہے۔ آپ نماز پڑھنے آئے، آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے، آپ کو نہیں پتا آپ کے دائیں بائیں کس نے نماز پڑھی۔ ہمسائیگی کا تقاضا یہ ہے اس کی بیچاری کی کوئی چیز گر گئی ہے اس کو واپس کر دیں۔ مساجد کے اندر آپ تصور کریں، جوتے مساجد سے اٹھائے جاتے ہیں نا، موبائل بھی اٹھائے جاتے ہیں، چوری ہوتے ہیں، پیسے بھی چوری ہوتے ہیں، یہ ہمسائیگی ہوتی ہے؟ یہ کون سا پڑوسیوں کا حق مساجد میں ادا ہوتا ہے؟ یہ ممبر کا درس نہیں ہے، یہ کوئی تخریب کار مسجد میں آتا ہے، چور مسجد میں آتا ہے اور وہ آ کے ایسی حرکت کر کے مسجد کا نام کو بدنام کرتا ہے۔ مسجد سے، ممبر سے آپ کو یہ محبت کا درس مل رہا ہے، آپ کو پیار کا درس مل رہا ہے، آپ کو ایک دوسرے سے ملنے کا درس مل رہا ہے، آپ کو درس مل رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے ملیں، حال احوال دریافت کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس مسجد کو اتنا پیارا گھر بنا دیا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق جنگ میں زخمی ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کا خیمہ لگوا دیا، ان کو وہاں پہ ان کی چارپائی وغیرہ لگوا دی، لیعودہ من قریب، تاکہ لوگ ان کی عیادت کر کے جائیں۔ یہ مسجد ہے، اس مسجد سے امن کا، محبت کا، سلامتی کا، پیار کا، ایک دوسرے سے ملنے ملانے کا، رواداری کا، برداشت کا، ایک دوسرے سے خندہ پیشانی اور سمائل کر کے ملنے کا درس ملتا ہے۔ یہ ہے مساجد میرے بھائیوں، اور یہ درس اپنی طرف سے نہیں ہے، وہ درس ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، مسجد سے یہ ملتا ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مزید ہمیں باتیں سکھائی ہیں، آپ نے کچھ آداب بھی اس پڑوسی کے ساتھ اختیار کرنے۔ تکریم الانسان، عزت کرنی ہے، ہر انسان کی عزت نفس اس کا دھیان کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بنی اسرائیل سورت کی 15ویں سپارے کی آیت ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا میں نے فیصل آبادی کو عزت دی ہے، لاہور والے کو عزت دی ہے، پشاور والے کو عزت دی ہے، نہ میں نے عربی کو عزت دی نہ عجمی کو، اس میں سارے انسان شامل ہیں۔ تکریم الانسان، انسان کی عزت کرنا، یہ میرے بھائیوں، میں تو آپ ساتھیوں سے کہوں گا، آپ دکاندار ہیں، اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، آپ کے ایک ایک کے متاحت 8-8 10-10 20-20 کئیوں کے ہاں سینکڑوں بندے آپ کے انڈر کام کرتے ہیں۔ سچی بات ہے، صبح سے نوکروں سے ملیں، خندہ پیشانی سے اسمائل کر کے مسکراہٹ کے ساتھ ملیں، آپ کا ملازم آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا، سارا دن آپ سے اچھی وفاداری میں کام کرے گا۔
کیوں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ اس سے کام لیں، آپ سے تنخواہ لیتا ہے، آپ کا ملازم ہے، لیکن ملنے میں ایک دوسرے سے مسکراہٹ کا تبادلہ کریں، پتہ لگے اس کو کہ اس نے مجھے انسان سمجھا ہے. آج پہلے دن اس نے انسان سمجھا ہے. 4 پیسے آتے ہیں، ہماری آنکھیں ماتھے پہ پہنچ جاتی ہیں. سلام لینے میں میرے بھائیوں ہم لوگ فرق کرتے ہیں کہ کس کے ساتھ اتنا سلام لینا ہے، کس کے ساتھ اتنا لینا ہے، اور بسا کے ساتھ وہ اگلا بندہ ہمیں جفی نہیں ڈالنا چاہتا، اسی کوٹے کے انہوں جفا پا لینے. کیونکہ جو فرق ہم رکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے سے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ ہم سے فرق رکھ رہے ہوتے ہیں. اور کئی لوگ ایسے ہیں آپ ان سے جفی ڈالیں گے وہ آپ کو ہاتھ کر کے پیچھے کر دیتے ہیں کہ میں تیرنا جفی نہیں پانی، تم میرے تو کٹ پیسے والا ہے. یہ آپ کو معاشرے میں لوگ ملیں گے، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. اپنے رویے ہمیں درست کرنے چاہیے. یہ تکریم الانسان ہے ہماری جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. انسان کی عزت یہ ہے کہ آپ ملنے میں، سلوک کرنے میں ایک جیسا سلوک رکھیں، کسی کو محسوس ہی نہ ہو اس نے مجھے کم تر سمجھا ہے. ہاں آپ کام کرتے ہیں، آپ کے متحد ملازمین ہیں، آپ ان سے اس نہج پہ کام کے حوالے سے کمپرومائز نہ کریں، لیکن انسان ہونے کے ناطے اس کی عزت کریں. یہ آج سبق لے کر جائیں اس جمعہ سے. پھر میرے بھائیوں حسن الخلق، اچھا اخلاق. بات بات پہ گالی دینا، بات بات پہ تیوری چڑھانا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی. فرمایا تھا یا ابا ذر لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق. آپ اپنے بھائی کو چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے بھی ملیں گے، اللہ کے ہاں یہ بھی بڑی نیکی. ہر کسی کو مسکرا کے ملیے، ہر کسی کو کھلے چہرے کے ساتھ ملیے، اور اپنے زبان سے گالی اگر نکالتے ہیں ترک کر دیں، اپنی زبان سے فاؤل لینگویج بولتے ہیں ترک کر دیں. یہ مسجد کی ممبر کا محراب کا درس یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے پیکر تھے. انک لعلی خلق عظیم. آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز کیا گیا تھا، آپ نے عملی مظاہرہ کر کے دکھایا ہے. ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کو نبی مانتے ہیں، آپ کو ہادی مانتے ہیں، آپ کو رسول مانتے ہیں. ہمارا رویہ بھی وہ ہونا چاہیے جو ہمارے مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ میرے بھائیوں یہ حسن سلوک ہے جو ہم نے ہمسایوں کے ساتھ بھی کرنا ہے. اور ہمسائے میں جو ہم نے باتیں سنی ہیں، ہم سارے ایک دوسرے کے ہمسائے، ہم اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اکٹھے مسجد میں آ رہے ہیں. ہم گھر میں جائیں گے، آج سے جو آپ نے 40 گھر سنے، حضرت عائشہ کی حدیث کے مطابق جو بندہ ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کل سلام علی من عرفت ومن لم تعرف. اس کو بھی سلام کہیں جو آپ کو جانتا ہے، اور اس کو بھی سلام کہیں جو آپ کو نہیں جانتا. یہ اسلام کا بہترین تحفہ ہے جو ہر جاننے والے اور نہ جاننے والے تک برابری کی سطح پہ پہنچنا چاہیے. یہ میرے بھائیوں حسن سلوک. اور پھر افشاء السلام تیسرا جو بھی آپ نے بات سن لی. وتودد محبت، یہ ہمسایوں کا حق ہے، آپ سے ملنے والوں کا حق ہے. تودد محبت کے ساتھ پیش آئیں، نرم لہجے میں بات کریں، اکھڑے ہوئے لہجے میں یہ حال ہے کام کریا کرو تو سمجھ نہیں آتی میں آ گیا. یہ آپ کو کئی باس دنیا میں ملیں گے. ہمارے سرکاری دفاتر میں تو لوگوں نے، کئیوں نے یہ روٹین بنائی ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کی طرف، اپنے نیچے والے عہدے کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، رینکنگ کا دھیان کرتے ہیں. کہتے ہیں فلاں شخص میرے پاس ملنے آ رہا ہے، اس کا سکیل کیا ہے، عہدہ کیا ہے. میرے تو جونیئر ان کو ہے نہیں، دفتر میں نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں. یہ دین کی تبلیغ نہیں ہے. یہ میرے بھائیوں یہ دین کا سبق نہیں ہے. دین کا سبق یہ ہے آپ تودد کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خندہ پیشانی سے پیش آئیں، پیار کے ساتھ پیش آئیں. اور پھر اگلی بات حسن العشرہ، طلاقۃ الوجہ، الشہامہ. آپ اگلے کے ساتھ رواداری کے ساتھ پیش آئیں. یہ میرے بھائیوں یہ کام کرنے والے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کام نہیں کرنے وہ کیا ہے؟ الاذی، تکلیف نہیں دینی. نہ تکلیف زبان سے دیں نہ ہاتھ سے دیں. آپ کا ہمسایہ ہو، آپ کا پڑوسی ہو، آپ کا نمازی ساتھی ہو، آپ کی دکان کا ساتھی ہو، آپ کی مسجد کا ساتھی ہو، آپ کی مارکیٹ کا ساتھی ہو، آپ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں. اگلی بات میرے بھائیوں سوء المعاملہ، کسی کے ساتھ برا معاملہ نہ کریں، خیر کا کام کریں. مومن خیر کا درس لے کے آتا ہے، جتنا ممکن ہو سکتا ہے اگلے کی بھلائی کرنے کی کوشش کریں.
جتنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اتباع الہوا، خواہش کی پیروی نہ کریں۔ خواہش کی پیروی کرتے کرتے انسان کیا کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، میرا دل کرتا ہے کہ یہ جو بندہ زیادہ پیسے ڈیمانڈ کرتا ہے اس کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، میرا دل کرتا ہے میرا فلاں رشتہ دار ہے نا، اس نے فلاں وقت میرے ساتھ زیادتی کی تھی، میرا دل کرتا ہے یہ بندہ جو ہے نا دنیا میں نہیں رہنا چاہیے۔ کتنی عزت اور غیرت کے نام پر قتل کرنے والے صرف اس بنا پہ قتل کر دیتے ہیں کہ بندہ سانو چنگا نہیں لگتا، انہوں مار دیو، اس کو ایلیمینیٹ کر دیں، ختم کر دیں، قتل کر دیں اس کو۔ اور یہ نفرت کے جو بیج ہیں، یہ آہستہ آہستہ بیج بڑھتے بڑھتے جب درخت بن جاتے ہیں نفرت کے، پھر انسان دوسرے کی جان لینے پہ بھی دریغ نہیں کرتا، اس کی جان بھی لے لیتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو باتیں سکھائی ہیں، پہلی حدیث سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عمر بن حمیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا عسلہ، اللہ رب العالمین جب کسی کے ساتھ محبت کا ارادہ کرتے ہیں، عسلہ، اس کو عسل میٹھا شہد بنا دیتے ہیں۔ قیل، صحابہ نے پوچھا وما عسلہ، عسل کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحببہ الی جیرانہ، اللہ کریم اس کی محبت اس کے ہمسایوں میں ڈال دیتے ہیں، اس کے پڑوسیوں کے دلوں میں، ہمسایوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم اس کے ساتھ یہ محبت کی اللہ کی بہترین نشانی ہوتی ہے کہ وہ بندے کا رویہ اتنا میٹھا ہوتا ہے، وہ کرخت لہجے والا نہیں ہوتا، اس کی آنکھیں ماتھے پہ نہیں ہوتی، ماتھے پہ تیوریاں نہیں چڑھی ہوتی، وہ کیا کرتا ہے، لوگوں سے محبت سے ملتا ہے۔ اللہ کریم اس کی محبت کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کی محبت ہمسایوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میرے بھائیوں، ہمسایہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے، آپ نے کبھی دیسی مرغا بنایا، کبھی آپ نے مٹن کا سالن بنایا۔ وہ وقت گئے جب دیہاتوں میں لوگ ایک دوسرے میں کٹوریوں میں سالن ایک دوسرے کے ہاں تقسیم کرتے تھے۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، دیہاتوں کی اپنی طرف سے کی ہے۔ صحیح مسلم کی 2625 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، ان خلیلی اوصانی، مجھے میرے خلیل دوست جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی، فرمایا، اذا طبخت مرقا، گوشت کا سالن بناؤ، فاکثر ماءها، اس کا شوربہ زیادہ بنا لو، وتعاہد جیرانک، اپنے ہمسایوں کا خیال کیا کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آج اس حدیث پہ جا کے عمل کریں، اپنے 2-3 پڑوسیوں کے گھر سالن، جنہوں نے مٹن کا سالن بنایا، دیسی مرغے کا بنایا، مچھلی کا بنایا ہے، اس حدیث پہ کریں عمل، ہمسایوں کے حقوق ادا کریں۔ کہ آج ہم محمدی مسجد سے یہ سن کر آئے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہمسایوں کے حقوق میں یہ بات شامل ہے، تو ہم نے آپ کے گھر میں اس لیے بھیجا، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہم سے شاید اچھا ہی کھاتے ہوں، لیکن ہم نے حدیث پہ عمل کیا ہے۔ کیجئے۔ ہمارے ہاں تو لوگ گوشت بھی لے کے آتے ہیں، اخباروں میں لپیٹ کر لاتے ہیں، کہیں کسی کو پتہ نہ لگ جائے کہ اس کے گھر میں اتنا گوشت بھی آتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم بڑی عید پہ درس دیتے تھک جاتے ہیں، اپنے ائمہ کرام کو، اپنے غرباء کو، ان خدام کو دھیان میں رکھیے۔ سچی بات ہے، مساجد سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کسی نے گوشت بھیجا، کہتے ہیں اللہ دی قسمیں کسی نے بھی نہیں بھیجا، قسم کھا کے بتاتے ہیں، کہتے کسی نے بھی نہیں بھیجا، کہتے وڈا گوشت بھیجی جاندے نے، آپ انہیں نے بکرے کری جاندے نے، بھائی کتنے لئی جاندے نے۔ وہ آپ مسجد کی ہمسائیگی سب سے بڑی ہے، آپ کے مسجد کے نمازی سب سے بڑے ہمسائے ہیں جو آپ بات سن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث پہ عمل کس نے کرنا ہے؟ اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها، پانی زیادہ کر لیں، شوربہ زیادہ بنا لیں، وتعاہد جیرانک، اپنے ہمسایوں کا دھیان رکھیں اور ہمسایوں کو تنگ نہیں کرنا۔ تیسری بات میرے بھائیوں، ہمسایوں کو تنگ نہیں کرنا، تنگی کا باعث نہیں بننا، ان کے لیے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا کہ جس سے آپ کے ہمسائے آپ سے تنگی محسوس کریں۔ روزانہ پانی لگا کے ہمسایوں کے گھر کے آگے کھڑا کر دیے، روزانہ کوڑے کے ڈھیر ہمسایوں کے آگے لگا دیے،
ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے ہمسایوں کے پاس ایسی گاڑی ہے، فار ایگزامپل وہ نیچے آپ نے بڑا سارا جمپ بنا دیا ہے کہ تنگ ہو ذرا، یا آپ تنگی پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے اپنے ہمسائے کے لیے تنگی پیدا کی، تنگ کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، سنن نبی داؤد کی 5153 نمبر حدیث ہے، کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یشکو جارہ، اپنے پڑوسی کی شکایت کر رہا تھا۔ فقال اذهب فاصبر، آپ نے فرمایا جاؤ صبر کرو۔ فاتاہ مرتین او ثلاثا، صحابی بیان کرتے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ کے پاس آیا، یہی بات اس نے کی، میرا ہمسایہ مجھے تنگ بہت کرتا ہے، مجھے اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، گھر میں میوزک چلا لینا اونچی اونچی، ساتھ والوں کو تنگ کرنا، گھر میں ایسی حرکتیں کرنا ساتھ والے تنگ ہو، یہ سارے میرے بھائیوں چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فطرح متاعك في الطريق، اپنا سامان نکالو باہر رکھ دو۔ لوگ پوچھیں گے فطرح متاعه في الطريق، اس نے اپنا سامان نکالا باہر رکھ دیا، ہر کوئی آگے پوچھے بھئی کیا ہوا ہے، فیخبرهم خبرہ، لوگوں کو بتاتا کہ یار یہ اس وجہ سے میں تنگ ہوں، یہ اس وجہ سے میں تنگ ہوں، اس ہمسائے کی وجہ سے تنگ ہوں۔ لوگوں نے لان تان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ آ کے دوبارہ اس نے بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آیا نا، وہ جس کا مسئلہ بنا، تو اس نے آ کے بتایا حضور میرا ہمسایہ میرے پاس آیا، اس نے اب مجھ سے معذرت کر لی، آئندہ تکلیف نہیں دے گا۔ آپ نے فرمایا ارجع لا ترى منی شیئا تکرہ، جب اس نے آ کے یہ بات بتائی اپنے صحابی، اپنے ساتھی دوست، اپنے ہمسائے کو کہ ارجع، تہاڈی مہربانی سامان اندر رکھ لیں، لا ترى منی شیئا تکرہ، آئندہ میری طرف سے آپ کو کوئی اذیت تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ تکلیف دینے کا یہ نتیجہ نکلا، سارے محلے میں اس کی اب بدنامی ہوئی کہ اس نے اپنے ہمسائے کو تنگ کیا ہے۔ سوچئے، یہ ہماری جو مساجد ہوتی ہیں نا، یہ کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے، ہم مارکیٹ میں ہوتے ہیں نا، آپ نے کسی ملازم کو، نوکر کو ساتھ والے دکاندار کے آگے کاؤنٹر جان بوجھ کے لگا لیا، تنگ کیا اس کو، ظاہری طور پہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا کوئی نہیں، مارکیٹ کا صدر اپنا یار ہے، کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا مجھے، آپ کی ساری مارکیٹ میں بدنامی ہو رہی ہوگی، آپ کو نہیں پتا، آپ کی ساری مارکیٹ میں بدنامی ہو رہی ہوگی۔ مسجد میں کوئی شخص ایسی حرکتیں کرے کہ جو ساتھ والوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بنے، وہ سمجھ لے کہ مجھے کچھ نہیں ہونا، لیکن اس کا بھی یہ فعل دوسروں کے لیے تنگی کا باعث بنتا ہے۔ محلے میں کسی کی سیاستدان کے ساتھ تعلق ہو نا، کسی سیاسی آدمی کے ساتھ، وہ بھی محلے میں کن ٹوٹا چودھری بنا ہوتا ہے، وہ بھی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ مجھے کون سا کسی نے پوچھنا ہے، وہ فلانا میرا یار ہے۔ وہ ذہن میں رکھے کہ اس کے لیے لوگوں کے اندر اس کے لیے صحیح معنوں میں ذلت، نفرت اس کے دل میں، اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے رویے درست کرنے چاہیے۔ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرے کے فرد بن کے رہیں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلق، اچھے مراسم رکھیں، اور ان کے لیے حسن سلوک کا باعث بنے، تنگی کا باعث نہ بنے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی بات جو فرمائی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 1609 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا یمنع جار جارہ، کوئی پڑوسی اپنے ساتھی پڑوسی کو مت منع کرے ان یغرز خشبہ فی جدارہ، کہ وہ اپنی لکڑی اس کی دیوار میں ٹھونک لے، کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کو منع نہ کرے۔ ثم یقول، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ما لی اراکم معرضین واللہ لارمین بہا بین اکنافکم، آپ تصور کریں میرے بھائیوں، آپ کو معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ملیں گے، بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے، ساتھ والا بندہ آ جاتا ہے، میں چھت نہیں پان دینی، پہلے میرا حصہ کٹو، پہلے حصہ کٹو میرا، آپ نے میری دیوار میں یہ کھڈا کیوں مارا ہے، آپ نے تو ابھی پیسہ ہی نہیں دیے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھیں، سنیے صحیح مسلم کی 1609 نمبر حدیث، بلڈنگیں بنانے والے حصہ لیں، آپ اپنے طور پہ لے لیں، لیکن اس کے لیے کچھ سبیل پیدا کر دیں، سہولت پیدا کر دیں۔ یہ مومن کا رویہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو ایک کھڈا نہیں مارنے دینا، پہلے پیسے رکھو میرے۔ آپ کے معاشرے میں ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟
یہ ہمارے معاشرے کا عکس ہے جو میں نے آپ کو حدیث کے ذریعے بتایا کہ میرا پہلے حصہ نکالو، میں نے پھر یہ کام کرنے دینا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگلی بات سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، مجمع الزوائد میں امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المومن، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے، الذی یشبع، خود تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے، وجارہ جائع، اس کا پڑوسی بھوکا ہے، اس کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے، اور ہم پیٹ بھر کے کھا جائیں، ہمیں ہمسائیگی کی خبر نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ہمیں ایسے پڑوسی ہونے پہ اپنے آپ پہ فخر کی بجائے ماتم کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے احوال معلوم ہو۔ پڑوسیوں کا حق یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ نے وسائل دیے، آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا سارے اٹھائیں جا کے ادھر دیں، اتنا تو پتہ ہو کہ فلاں شخص تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، مصیبت اور تکلیف میں ہے، آپ اس کے لیے راحت کا سماں پیدا کریں، اور اس کو اس کی تکلیف سے نکالنے کے لیے، کھانے کے والے سے تکلیف ہے اس کی، وہ مشکل حل کریں، پینے کے والے سے تکلیف ہے وہ مشکل حل کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اتنی وصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما آمن بی، وہ شخص مجھ پہ ایمان ہی نہیں لایا، من بات شبعان وجارہ جائع، جس نے خود تو پیٹ بھر کے کھا لیا لیکن اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا ہے، اس شخص نے مجھ پہ ایمان لانے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا، ما زال جبرائیل یوصینی، مجھے جبریل میرے پاس آئے، مسلسل مجھے وصیت کرتے رہے میرے ہمسایوں اور پڑوسیوں کے بارے میں، حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ مجھے گمان گزرا کہ شاید انہیں وراثت میں بھی حقدار ٹھہرا دیں۔ یہ میرے بھائیوں، جتنی باتیں آپ نے سنی ہیں، 9 حدیثیں آپ نے سنی ہیں، ابتدائی آپ نے احادیث کی شروحات سنی ہیں صحیح بخاری کی، امام ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری سے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ سے ہم دعا بھی کریں، اللہ سے توفیق بھی مانگیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کا عامل اور عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں خود بھی اور ہم سارے ساتھیوں کو ایک دوسرے کا دھیان رکھنے، بالخصوص پڑوسیوں کے حوالے سے، ہمسایوں کے حوالے سے اللہ کریم ہمیں ان کا دھیان رکھنے والا، خبر گیری کرنے والا بنا دے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔